بسم اللہ الرحمن الرحیم کلت ہیرتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونا کیا حرام تو یہ قسمت جگائی ہے، جب خاک ہو گئے تو یہ اکسیر پائی ہے۔ میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری۔ مکرم و محتشم ناظرین، جسم، روح اور ذہن کی غذا، یہ میرا موضوع ہے۔ انسان مادی جسم، روح اور ذہن کا مرکب ہے، مجموعہ ہے۔ یہ انسان جو ہے، اس کا جو ایک حصہ جو جزء ہے وہ مادہ یعنی جسم، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس لیے اس جسم کو صحت مند، مضبوط، طاقتور، توانا اور ہر اعتبار سے مضبوط رکھنے کے لیے اچھی غذائیں اور خوراکیں چاہیے، اور ہر قسم کی غذا اور خوراک اس جسم کو مضبوط سے مضبوط تر اور طاقتور ترین بنانے کے لیے مٹی سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی تمام خوراکیں اور ہر قسم کی جتنی ہم اغذیہ خوراکیں استعمال کرتے ہیں مختلف شکلوں اور صورتوں میں، وہ مٹی کے اندر پیدا کی گئی ہیں۔ جب ہم مختلف قسم کے اپنی پسندیدہ ڈشز کھانے کھاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، وہ مٹی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اگر یہ جسم بیمار ہو جائے تو ہر قسم کی ادویات اور دوائیں اس مٹی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آپ تصور کریں، ہماری تمام ضروریات، احتیاجات، حاجات، سہولیات، آسائشات اور تعیشات جو ہمیں استراحت، آرام، سکون جسم کو دیتی ہیں، وہ بھی ساری مٹی کے اندر ہی ہیں۔ ہم جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ گھر ہو، گاڑیاں ہوں، طیارے ہوں، فریج ہو، اے سی ہو، ہر قسم کا مصنوعات، جدید ساری ایجادات جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، سہولت ملتی ہے۔ کس کو؟ جسم کو، اور وہ ساری چیزیں مٹی کے اندر پیدا کی گئی ہیں۔ لیکن روح مالا اعلیٰ کی چیز ہے، یہ مٹی سے پیدا نہیں کی گئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب روح کو طاقتور بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، نشو و نما دینی ہے، پاکیزگی، طہارت دینی ہے، روح چمکتی ہے، دمکتی ہے، روشن ہوتی ہے، اس میں قوت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ کب؟ عبادات سے، طاعات سے، ریاضات سے، اذکار، وظائف، مراقبات، مکاشفات، مجاہدات، نیکیاں، اچھائیاں جب ہم کرتے ہیں، معروفات کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کے کام آتے ہیں، اس سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ تو روح کے تقاضے اور ہیں، جسم کے تقاضے اور ہیں۔ روح کی ضروریات اور ہیں، جسم کی ضروریات اور ہیں۔ جسم کے اندر جسمانیت ہے، روح کے اندر روحانیت ہے۔ تو جسم اور روح دونوں کے تقاضے علیحدہ ہیں۔ اب دونوں کی ضروریات کا خیال رکھیں تو پھر ہی فائدہ ہے۔ انسان کیا ہے؟ مادیت اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ آج دنیا میں جتنی ایجادات ہو رہی ہیں، اختراعات ہو رہی ہیں، اس کا بالعموم مقصد جسم کو سکون، آرام، آسائش، استراحت فراہم کرنا ہے، مگر روح کے تقاضوں کا بہت ہی کم خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ہزارہ ایجادات کے باوجود بھی انسان خوش نہیں، خودکشیاں دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ذہنی سودگی، اطمینان قلب، تسکین، آرام، آسائش جسم کو تو ہے، روح کو نہیں۔ روح کو ملتی ہے، وہ ملتی ہے عبادات سے، نیکیوں، اچھائیوں سے، دوسروں کے کام آنے سے، دوسروں کی خدمت کرنے سے، تو روح کو سکون ملے گا۔ اب جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر دوا دیتا ہے۔ ہماری اس وقت بہار ہو، جسم بیمار ہو، تو ہماری جو پسندیدہ ترین ڈش ہوتی ہے وہ بھی ہم نہیں کھا سکتے، ہمارا منہ کڑوا ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ہمیں وہ سکون نہیں آتا۔ مگر ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا کھانے سے پہلے کوئی نہ کوئی خوراک ضرور لیں۔ بالکل اسی طرح
شروع میں ہم جب عبادات بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر اذکار عبادت، تو ہمیں وہ سکون نہیں ملتا، لیکن جیسے ہی اس میں تواتر آتا ہے، تسلسل آتا ہے، ہم بار بار کرتے ہیں، اور پھر روح کے سکون کے لگے کسی مرشد کے پاس جائیں، مینٹور کے پاس جائیں، اچھے آدمی کی صحبت میں ہوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. صحبت باولیاء 100 سالہ تات بے ریا، نیک اچھے ولی متقی پرہیزگار تعلیم یافتہ لوگوں کی جو نالجیبل پرسنالٹیز ہیں، اصحاب علم، ان کی صحبت میں جائیں تو پھر ہمیں عبادات میں بھی سکون ملتا ہے، طاعت میں بھی سکون ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے. یاد رکھیں اس دنیا کا سب سے بڑا نشہ انسان کا نشہ ہے، اور اگر وہ متقی پرہیزگار ہو کہ ولی کامل ہو تو اس کے نشے کی تو انتہا ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لگا دیتا ہے، جس سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے. تو آپ کسی مذہب سے ہیں تو روح کے سکون کے لیے عبادات، ریاضات، نیکیاں، چھائیاں کرنی پڑیں گی. پھر ہمارے تیسرے حصہ ہے ذہن. ذہن طاقت پکڑتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے. ذہن کی غذا اچھے خیالات، نظریات، افکار ہیں، نئے سے نئے سوچ، فکر، خیالات، اطلاعات، معلومات جو فائدے مند ہیں، اس سے روح ہمارے ذہن کو سکون ملتا ہے. ذہن آلودہ ہوتا ہے کبھی خیالات سے، لغویات سے، فواحشات سے، خرافات سے، گندے خیالات سے، ایسی چیزیں دیکھنے سے، سننے سے، پڑھنے سے ہمارا ذہن آلودہ، گندا ہو جاتا ہے. تو ذہن کی، اگر ہم چاہتے ہیں ذہن کی طہارت، روشنی، تبانی، ذہن کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں اور ذہن کو مضبوط طاقتور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن سوچے اور ہم آگے بڑھے زندگی کے شعبہ جات میں، تو ذہنی ترقی کے لیے، ذہنی بلیدگی کے لیے، نشو و نما کے لیے، ذہن کو طاقت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے خیالات اور ہماری صحبت اچھی ہو، اور ہم مسلسل مطالعات کریں، مسلسل نئے نئے افکار اور نظریات سے باخبر رہیں، ان کو جانیں اور پہچانیں. اس کے لیے نیٹ کا استعمال کریں، کتابوں کا استعمال کریں، مختلف چیزوں کو پڑھیں، سنیں، جس سے ہماری ذہنی آسودگی حاصل ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں پرسکون، آرام دہ، اور پھر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا میں بھی، تو پھر ہمیں جسم، روح اور ذہن کے تقاضوں اور خوراک کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ذہن ہمیں کاملیت، ہولسٹک پوائنٹ آف ویو بنانا ہوگا، کلیت پسند بننا پڑے گا، جزئیت پسند نہیں کہ صرف انسان جو انسان، میں نے کہا 3 اس کے حصے ہیں، اگر صرف ایک حصے کا خیال رکھیں گے تو کبھی پرسکون نہیں رہ سکتے. تو انسان کو 3 بنیادی اجزاء پر مشتمل ہیں، تینوں کے خیال کا خیال رکھیں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، پرسکون ہو سکتے ہیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سراسر باعث رحمت ہو سکتے ہیں، باعث زحمت نہیں ہوں گے ہم. تو یہ یاد رکھ رہے ہیں آخر میں، where there is a will there is a way، مضبوط ارادہ پہاڑ برادہ، وما توفیقی الا باللہ.